خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب ہے۔ خروج کی کتاب قرآن نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی ہم 17ویں آیت تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہمارا مضمون کون سا چل رہا ہے؟ مضبوط کلیسیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اس کے اقدام سیکھ رہے ہیں، لیکن مضمون ہے مضبوط کلیسیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی کلیسیا جو پختہ ہو، ایسی کلیسیا جو مضبوط ہو، کیونکہ کلیسیا کا جو مطلب ہے مسیح یسوع کا بدن۔ ٹھیک ہے، تو مسیح یسوع کا بدن کھوکھلا یا کمزور نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کلیسیا کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمانداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم مختلف جو اقدام ہم سیکھ رہے ہیں۔ کسی کو یاد ہے یا بتا سکتا ہے کہ اب تک ہم کتنے قدم سیکھ چکے ہیں؟ ہاں جی، اب تک کتنے سیکھ چکے ہیں؟ 25واں کون سا تھا جو قدم؟ بت پرستی سے پیچھے ہٹنا یا باز رہنا۔ بت پرستی سے ہاں جی باز رہنا یا پیچھے ہٹنا۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ ٹائم مجھے رپورٹ ملی، خدا برکت دے خدا ان کے خادم بیٹے فیصل کو، اور اس نے جو خدا نے اس کو آواز دی اور اس نے بت پرستی پر کلام مقدس میں سے آپ لوگوں کی رہنمائی کی، اور جو کہ ہمارا 25واں قدم تھا اور جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آج ہم ایک اور قدم سیکھیں گے، کیونکہ یاد رکھنا کہ ہم ایسے اقدام سیکھ رہے ہیں جو واقعی ہماری ضرورت بھی ہے، اور جو ہمارے گھروں میں پریکٹیکل وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ان سے باخبر ہوں اور پھر ہم اچھے طریقے سے سیکھ کر ان پر غالب بھی آئیں۔ اس کا قدم ہے، اور وہ یہ ہے کہ لالچ نہ کرنا۔ لالچ نہ کرنا۔ یہاں پر میں اور بھی لمبا ایک جملہ رکھ سکتا تھا، لیکن یہاں پر میں نے اس لیے زیادہ لینتھی جملہ نہیں رکھا، چھوٹا جملہ رکھا ہے۔ ایک نمبر یاد رہے، دوسرے نمبر پر کہ کلام مقدس میں بھی یہاں پر اس پر زور دیا ہے، لالچ نہ کرنا، یعنی کہ ایک حکم ہے۔ 10 احکام میں سے یہ کون سا حکم ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ یہ کون سا حکم ہے؟ 12واں؟ کتنا حکم ہے یہ؟ 10واں حکم ہے، جو وہ احکام جو خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، 10 احکام دیے، اور ان میں سے آخری یعنی کہ 10واں حکم جو ہے، اور وہ یہ ہے کہ لالچ نہ کرنا۔ یہاں پر ڈیٹیل ہے کچھ کہ اس کا لالچ نہ کرنا، کسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ یہ ساری چیزوں کو لیتے ہوئے آج ہم جو ایک مضبوط سیکھنے کے لیے ہیں کہ اگر ہم مضبوط بننا چاہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہیں، ہم کلیسیا، ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، تو جب پھر کلیسیا کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ، بلائے ہوئے لوگ، تو جب الگ ہیں تو ہمارا کام بھی، ہمارا انداز بھی، ہمارا رویہ بھی دوسرے لوگوں سے الگ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، ہم کلیسیا کے لوگ ہوں، باقی جو کلیسیا سے باہر ہیں اور وہ لالچ کرتے رہیں اور ہم بھی لالچ کرتے رہیں، تو کیسے الگ ہیں؟ الگ نہیں، جیسے وہ ویسے ہی ہم، تو پھر کیسے مضبوط کلیسیا بن سکتے ہیں؟ تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسی کلیسیا کو آسمان پر لے کر جائے گا جو مضبوط کلیسیا ہوگی۔ جو مضبوط کلیسیا کے لوگ ہوں گے وہ بیٹے اور بیٹیاں مضبوط ہوں گے، یعنی کہ ایمان میں، کلام میں مضبوط ہوں گے، اور اس لیے یہ مضبوط کرنے کے لیے ایک بات آپ لوگوں کو باری باری ہر سنڈے سکھائی جاتی ہے۔ مجھے چند ایک بھائیوں نے مشورہ بھی دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب 30 اقدام ہو جائیں گے اور پھر ایک پیپر پر یہ 30 اقدام جو ہیں اور وہ لکھ کر تقریباً ہر ایک کو دیے جائیں گے،
اور پھر کیا ہوگا کہ ایک بھائی کو یہاں کھڑا کر کے یا بہن کو کھڑا کر کے اور سب کے ہاتھوں میں اگر وہ پڑھیں گے اور پھر آپ نے وہ پیپر گھر میں لے کر جا کر اور اس بچوں کو دے دیں اور اس کا جہاز بنا کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے جی, کیا کرنا ہے؟ ہاں جی, سنبھال کے نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں کتنے پہ ہے. آپ ایسا کریں گے کہ اپنی ایسی جگہ پر رکھیں گے آتے جاتے بھی اس پر نظر کریں. ٹھیک ہے, اور جب فارغ ٹائم ہو تو آپ اسے دیکھ سکیں, بچوں کو سمجھا سکیں اور ہر روز اسے دیکھیں, تاکہ ہر روز اسے دیکھنے سے وہ کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں چیزیں آئیں گی, یاد رہیں گی اور آپ اس کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اسے گھر میں ضرور ایک جگہ پر رکھے گا, اور میری کوشش ہوگی کہ صرف وہ ہاتھ سے نہ لکھے جائیں بلکہ وہ پرنٹ کروا سکیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو واضح طور پر وہ لفظ پڑھنے میں بھی آسانی ہو, اور اگر باہر سے کوئی آپ کا مہمان یا اور عزیز آتا ہے تو اس کی بھی نظر پڑے اور وہ بھی ان باتوں سے برکت حاصل کر سکے. تو ابھی آج ہم جو سیکھنے کے لیے ہیں کہ لالچ نہ کرنا, لالچ نہ کرنا. ہم اس وقت کہیں لالچ نہ کرنا, لالچ نہ کرنا, لیکن جب موقع ہے کر لو خیر ہے. ٹھیک ہے, لالچ کا جو مطلب ہے وہ ہے حرص کرنا. کیا کرنا؟ حرص کرنا, خواہش کرنا. ٹھیک ہے, زور سے زیادہ اس چیز کو جس کے حق ادا نہیں اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اور کئی دفعہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر اندر حرص ہوتی ہے کہ ہم غلط اقدام بھی اٹھا لیتے ہیں, ہم چوری کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ہم ہر طرح کے ڈاکے ڈالنا بھی شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ دل میں کیا ہے؟ لالچ. دل میں کیا ہے؟ لالچ. اور یہ جو لالچ ہے اس کا جو پلیز بیٹا اس کو نہیں چلنا, سائڈ پر رکھو, اوپر رکھو. ابھی آواز کسی طرح کی آواز نہ ہو, صرف میری آواز سنیں. بیٹے ان کو بھی چھوٹے ساتھ جو بچے بیٹھے ہیں ان کی طرف دھیان رکھو. اب جب ہم لالچ کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا پہلے نمبر پر اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضرور چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ موبائل ہے, اور یہ آج کل کے طرف سے ایک اچھا چننے کے موبائل ہے, اور جس کے لیے ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ ہمیں آج کی برکتیں بھی دی ہیں. لیکن کیا ہے, ان برکتوں کو ہم اپنے لیے غلامی بنا لیتے ہیں. مثلا جب ایک چیز زور سے زیادہ ہم لیتے ہیں, لالچ کرتے ہیں. میں کہوں میں آج فلاں جگہ پر جاؤں گا تو ایک تو یہ موبائل میرے اس پاکٹ میں ہونا چاہیے, اور ایک میری اس پاکٹ میں ہونا چاہیے, اور ایک میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور ایک اوپر پاکٹ میں ہونا چاہیے. تو پھر میرا نام رکھ دو پادری موبائل, نام پہ فٹافٹ سے جا کے دے رہے ہیں, وہ پادری نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اور اس میں کیا ہوگا, اگر میرے پاس جو ہے کہ اتنی توفیق نہیں تو پھر کیا ہوگا, یار یہ آئی فون ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ آئی فون ہے فلاں دے کو یار میں شادی پہ جانا, ایسا کرنا تو آئی بھی بولو دینا. ٹھیک ہے, وہ بھی ڈالیے, اگر نہیں دینا تو چوری کر لیں گے, خیر ہے. ٹھیک ہے, کسی کے پاس آتے جاتے, اور یہ کیا ہے, میرے اندر ایک لالچ پڑ رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں, اور میں سامنے ادھر بھی پھاڑنا ادھر بھی پھاڑنا کہ چاہتا ہے کہ دفعہ ہوتا ہے نا کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں نا, تو اتنا لالچ کھانے کا بھی ہوتا ہے کہ اور ہم فوراً جلدی اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں, اور دوسرا کہ شاید وہ لباس کرے گا اور کیا ٹیری بنا لینے, پہاڑی بنا لینے, آج ہی کھا کے بس آج آخری رات. یہ بھی کیا ہے, لالچ ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ حرص کرنا, کسی چیز کی اس قدر حرص کرنا اپنے اندر, ان چیزوں کو لیتے اور خوب دل سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. لالچ میں کیا ہو, آج میں آپ لوگوں کی یہ صرف چند باتیں کا تاکہ آپ لالچ کی طرف دھیان دے سکیں. ابھی آج میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی طرح کا لالچ کرتے ہیں, کوئی بھی چیز ہے, اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں وہ کسی کی بیوی کا لالچ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, لالچ کیوں, اس کے پاس کیوں ہے, وہ فلاں کا شوہر بڑا خوبصورت ہے, لالچ اس کے پاس کیوں ہے, ڈاکہ ڈال لو, کیا کر لو, ڈاکہ ڈال لو. یہ ساری چیزیں. اچھا کسی کے پاس فلاں چیز ہے ایسے, یعنی کہ باہر قرض میں کسی کی بیوی کا لالچ ہے,
کہ اگر بیوی تو ہو شوہر کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہنے والا ٹھیک ہے وہ بیوی نے لکھا شوہر کا نہیں لکھا. لالچ لالچ ہے, وہ کسی بھی چیز کا لالچ ہو سکتا ہے, کسی بیل کا لالچ ہو سکتا ہے, کسی اور چیز کا لالچ ہو سکتا ہے, موٹر سائیکل کا لالچ ہو سکتا ہے, کسی گاڑی کا لالچ ہے, جس کی وجہ سے چوریاں ڈکیتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ چیز ہمارے اندر, ایک ایماندار کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, ایک ایماندار کے اندر جب یہ چیزیں آ جائیں, لالچ آ جائے, تو وہ جب لالچ کرے گا اور پریکٹیکل وہ چیز لے کر آئے گا تو وہ گناہ بن جاتا ہے. تو یاد رکھنا لالچ ایک گناہ ہے, لالچ ایک گناہ ہے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم لالچ کرتے ہیں, تو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے 3 ایسی ہستیاں نظر آئیں, 3 ایسی ہستیاں نظر آئیں کہ جب ہم لالچ کرتے ہیں تو ان 3 ہستیوں کا نقصان کرتے ہیں. جب ہم لالچ کرتے ہیں تو ان 3 ہستیوں کا ہم نقصان کرتے ہیں. سنے گا یہ 3 ہستیاں کون سی ہیں جن کا ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایماندار بیٹی اگر لالچ کر رہی ہے, وہ ایماندار بیٹا لالچ کر رہا ہے, وہ پادری اگر لالچ کر رہا ہے, وہ ڈیکن ایلڈر کوئی بھی شخص ہے جس نے یسوع مسیح کو اپنا لیا ہے اور وہ کہتا ہے میں مضبوط کلیسیا کا حصہ بننا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا, مجھے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا, لیکن زندگی میں لالچ ہے, تو وہ اپنے اندر اس بات کو کثرت کے ساتھ بٹھا لے کہ وہ 3 ہستیوں کا بہت ہی زیادہ نقصان کر رہا ہے یا نقصان کر رہی ہے. اور وہ کون سی 3 ہستیاں؟ نمبر 1, سب سے پہلے وہ جو ایماندار بیٹا بیٹی نقصان کر رہا ہے, اور وہ خدا باپ کا نقصان کر رہا ہے. کس کا نقصان کر رہا ہے؟ کس کا جی؟ بینچلاس کس کا نقصان کر رہا ہے؟ لگتا ہے آج سوئے نہیں. ہاں جی دھیان دیجیے گا, پنکھا میں بند کروا دوں گا اوپر والا جی. کر رہے ہیں لالچ جو بیٹی جو بیٹا کرتا ہے وہ خدا باپ کا نقصان کر رہا ہے. وہ کس طرح سے نقصان کر رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیے یہ خدا کا حکم ہے کہ تو لالچ ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ پادری منیر نے. کس نے ہے بیٹے؟ کس نے کہا؟ خدا نے. ایکٹیو رہے سب, ٹھیک ہے. کس نے کہا کہ لالچ نہ کرنا؟ سب ادھر کو نہیں دیکھنا, میری طرف سب نے دھیان دیکھنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا کہ نہیں آ رہی. تو کس کا نقصان کرتے ہیں؟ خدا باپ کا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے نقصان کر رہے ہیں کہ خدا باپ نے مجھے اور آپ لوگوں کو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلہ سے غسل دیا ہے. اس نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے ہمارے جاموں کو سفید کیا ہے. اور آج پھر بھی ہماری زندگی میں گناہ آ جائے اور ہم زندگی سے موت کی طرف اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں, لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ میں اور آپ لوگ بچ جائیں, ہلاک نہ ہو جائیں. اور اگر اس نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو قربان کر دیا, ہمارے اندر ہر طرح کا لالچ ہے, ہمارے اندر ہر طرح کا گناہ ہے, اور ہم پھر بھی ریفرنٹ فلاں 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 فلاں, ٹھیک ہے, لیکن لالچ زندگی میں ہو اور نقصان کر رہے ہیں خدا کا, کیونکہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. خدا نے جو قربانی دی اس قربانی کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ ہم نے اس قربانی کو, ہم نے اس خداوند یسوع مسیح کو, خدا کے بیٹے کو رد کیا ہے اور اپنی خواہش کو اپنے اندر جنم لیتے ہوئے اسے عمل میں لایا ہے, اور ہم نے حفظ کیا ہے, اور ہم لالچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے لالچ میں ہم خدا باپ کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بےساز ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بےساز ہوتا ہے. وہ ضرور پچھتاتا ہے میں نے کیا کیا اس کو بنا کر. جب آدم اور حوا نے بھی ایسا کیا تو خدا پچھتایا میں نے کیا کیا. مطلب ہے وہ خدا نے دیکھا کہ میرا نقصان ہوا کیونکہ میں نے اس انسان کو اپنی شکل پہ بنایا, لیکن یہ کیا کر رہا ہے. جب وہ بیٹے ایماندار لوگ اپنی زندگی میں لالچ کو کثرت کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں, اور بس نہیں یہ وہ اور کیسے. ایک چھوٹی سی بات, گرمی ہے کہ نہیں؟ گرمی ہے. اچھا ویری گڈ. اچھا وہ جب ہم کلام کی طرف دھیان کریں گے تو گرمی کی طرف بہت کم دھیان جائے گا. شکریہ.
छोटी सी बात है, इबादत में बैठे हुए, पंखा मेरी तरफ लगा हुआ है, पंखा मेरी तरफ लगा हुआ है, कुछ दूसरा साथ बैठा हुआ है और गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है, कलाम भी पेश करो तो अच्छा लो जी पादी साहब मेरी क्या जरूरत है, चलो इधर कर लो। अच्छा वो कह रही सामने कर दिया, ठीक है चलो ठीक है, थोड़ा सा चलो थोड़ी देर नहीं हम ताड़े ले जाना, ये साढ़े आ गई और पक्का हो गया ठीक रोना इन्हें, ठीक है। और मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि मैं लालच कर रहा हूँ, का एक पंखा दूसरी तरफ भी लगा है, लेकिन अभी आ जाए थोड़ी और हवा तेज हो जाएगी ना, ठीक है। वो पिछला गर्मी के ਵਿੱਚ बेहोश होता तो होते हो पखे तो मैं इधर उधर नहीं होना, कई दफा देखे इधर वो पखे ने दो चलो आगे हो जाओ, और वो तो थोड़ा हिल के अगले ने तसली देना ही हो गया आगे। और ये सारी चीज़ें लेते हुए मैं कहता हूँ कि ये हमें जो इन चीज़ों को हम अपने सामने रखते हैं और खुदा की आवाज़ को हम क्या करते हैं पीछे ले जाते हैं, तो ये हमारे नुकसान दे बातें हैं। हम कोई भी बात है लेकिन खुदा की आवाज़ सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम किसका नुकसान कर रहे होते हैं, किसका नुकसान कर रहे होते हैं, ऊंची आवाज़ में। आप खुश है खुदा का नुकसान हो, खुश है नहीं तो फिर लालच नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं लालच, अगर आप पहले लालच करते हैं तो आज से कहें लालच मेरी जिंदगी में से दूर, लालच मेरी जिंदगी में से दूर, ठीक है। और ये नहीं है कि ठीक है तो हम काम काज करते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर मेरे भाई मुख्तलिफ मजदूरी के तबके में भी हैं और मैं इस माजरत के साथ तो अच्छा यार सुबह की दिहाड़ी में से लगे रोटियाँ काफ़ी आई ने होती हैं, ठीक है, वो लेके बचा ही नहीं पता चलना यार 2 किलो ने लेकिन 4 किलो ने 2 किलो 10 आज दिहाड़ी नहीं लगी, चलो थोड़ा दिहाड़ी तो लग जाएगा, तो वो चलो जी आ देखो जी 2 किलो, अच्छा चलो ठीक है बच्चा और बच्चा इधर चला गया तो बड़ा खुश है 4 किलो लै दिया, कितनी लै दिया ने 4 किलो लै दिया ने। वो क्या है लालच करते हुए और उन चीज़ों को लेते हुए ये नहीं पता मैं ईमानदार हूँ और मुझे इस चीज़ का ख्याल करना, मुझे एक दिन अदालत में खड़ा होना है। तो जब हम खुश होते हैं तो ऊपर से खुदा बाप देखकर क्या होता है, मैंने तेरे लिए क्या किया है, तू क्या कर रहा है, मैंने तेरे लिए इतना नाकस दिया है, क्या मेरे बेटे में कमी थी, क्या मेरे बेटे में कोई गुनाह था तू ऐसा कर रहा है, क्या मेरे बेटे ने तुझे ये सिखाया है। वो रोता है, आंसू बहाता है, वो दुखी होता है, तो नुकसान किसका कर रहे हैं, वो दुखी होता है अपने खुदा बाप का नुकसान, क्योंकि उसका हुक्म हमने तोड़ा है। क्या ख्याल है जब आदम और हवा को जब उन्होंने लालच किया, फल खा लिया, बड़ा अच्छा फल है, इन्ना फल पूरे बाग का क्या खा लो वो एक दरख्त का नाम खाने थे फिर की हो जाना सी, नहीं ये भी खाए लिए, ये भी की करिए खाए लिए, आजमाइश आ गई लालच, और देखो बड़ा अच्छा हो सकता उससे भी बेहतर से बेहतर लजीज फल खुदा ने उन्हें के लिए रखे, लेकिन फिर भी वो लालच में आ गए और उन्होंने खा लिया और खुदा पछताया, खुदा दुखी हुआ, ठीक है। तो इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों ये एक पहली बात हम ये देखें कि जब भी हम लालच करते हैं तो किसका नुकसान करते हैं, खुदा बाप का नुकसान करते हैं। नंबर 2, जब हम दूसरी हस्ती का नुकसान करते हैं, और वो दूसरी हस्ती कौन सी है, वो मैं, आप अपने आप को कहें वो मैं, मतलब कि हम खुद, जो इंसान लालच करता है, जो इंसान जो बेटा लालच करता है, हकीकत में वो खुदा के बाद वो अपना नुकसान कर रहा होता है। कैसे नुकसान कर रहा होता है, वो सबसे पहले अपना रूहानी नुकसान कर रहा होता है। क्या कर रहा है, अपना रूहानी नुकसान कर रहा है। आदम और हवा खुदा के साथ रफाकत रखते, खुदा उनके पास आता और उनसे बातचीत करता था ना, और वो ठंडे वक्त में आपस में रफाकत रखते, लेकिन जैसे ही उन्होंने लालच किया क्या हुआ, उन्हें बागे अदन में से निकाल दिया गया, बागे अदन में से निकाल दिया गया, और वो रोने लगे, ये हमसे क्या हो गया, हमने क्या किया, और वो बरकत की जगह से निकाल दिए गए, हुक्म दे दिया गया, जा
خون پسینے کی کمائی کھائے گا، تو زمین میں ہل جوتے گا، سزا مل گئی اور اس خدا کی حضوری میں سے وہ نکال دیے گئے، یعنی کہ خدا کی رفاقت ختم ہو گئی، وہ خدا کی رفاقت سے ٹوٹ گئے۔ آج جب میں اور آپ لالچ کرتے ہیں، ہمارے اندر سے روحانی برکتیں جاتی رہتی ہیں، خدا کا ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے۔ میں نے تیرے لیے اتنے بڑے بڑے منصوبے رکھے، میں نے تیرے لیے گاڑی رکھی، میں نے تیرے لیے خوبصورت گھر رکھا، میں نے تیرے لیے فلاں چیز رکھی، اور تو ایک چھوٹی سی چیز سے جاتے جاتے کسی کا پین چوری کر کے لے گیا ہے، یہ لالچ کرتے ہوئے پینسل چوری کر لیا، کسی کا چھوٹا سا موبائل چوری کر لیا لالچ میں آ کر۔ تو کیسا انسان ہے؟ میں نے تیرے لیے اتنی بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور میں نے تجھے شاہی کانوں کے فرقے کے لوگ ٹھہرایا، اور تو کیا کر رہی ہے اور کر رہا ہے؟ افسوس، یعنی کہ اپنا کیا کر رہا ہے؟ وہ روحانی نقصان کر رہا ہے ان چیزوں کو لیتے ہوئے۔ بڑی آزمائشیں سامنے، کہیں بھی وہ کھانے پینے میں خدا کے نافرمانی کرتے ہوئے، خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور وہ صرف لالچ ہے، اے میں کھاڑا گا دے میں موٹا صحیح ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ کمزوری ہو گئی نا، تو کھا پی لو، کی کھا پی لینا، ایک دو بوتل بھی لیا تو گوشت بھی لیا، آنے والے وقت سے ویسے بڑا گوشت آ رہا ہے۔ یہ بات کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا وہ پادری کیڑا اتنے دے پشکوا بڑی آ رہا ہے بکرے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی جنہوں وہ بڑی احران کا گوشت، سینے کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، وہ کھا رہے لان جگہ چلے گئے، پون پان کے بڑی خوشبو آ رہی ہے، رہ نہیں سکے۔ کیا ہے؟ لالچ۔ کیا ہے اگر؟ کھانے پینے کا لالچ، کھانے پینے کا لالچ، اور کھا پی کر کسی نے بڑے فخر نہ بھی راضی کا یار بڑا مزہ ہے، ہاں کی ہوا ہے، وہ آیا وہ آپ ہی آ گیا سی، ٹھیک ہے، بھیج دینے سے کسی نے آپ ہی آ گیا سی، اور وہ دیکھ رہی ہے تنگان جن آپ ہی آ گیا سی، ٹھیک ہے، کسی نے دے دیتا، چلو آ گیا، اب کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو اڑتی خبر پادری تک بھی پہنچ جاتی ہے، یار وہ تو بپتسمہ یافتہ ہے، وہ تو توبہ یافتہ، وہ تو پراپر اچھے طریقے کے ساتھ چرچ میں آتی ہے، آتا ہے، لیکن وہ پھر خادم بھی دکھی ہوتا ہے، تو جب خادم دکھی ہے تو خدا دکھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت تو بڑے جب بڑے تڑکے شڑکے لا کے مزے مزے لا کے تے کھا لیا، ہن کئیاں نے منہ پانی بھی آ گیا ہونا، لیکن وہ تو ہوا کیا؟ اب وہ لالچ کی بنا پر کھانے پینے کا لالچ، میں جو بات کر رہا ہوں کھانے پینے کا لالچ، کھا تو لیا لیکن خدا کے حکم کو توڑ دیا ہے، خدا کے حکم کو توڑ دیا ہے کہ تو غیر قوموں کی قربانی میں شامل نہ ہونا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا انکار کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اور اس قربانی کا جو بے عیب قربانی، اس قربانی کا جو پاک قربانی، اس قربانی کا جو برا بن کر زمین پر آ کر اپنا آپ دے کر اور ہمیں سخت طرح کی قربانیوں سے آزاد کر دیا، اس قربانی کو رد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ افسوس ہے، صرف کھانے پینے کی خاطر، پیٹ کی خاطر، زبان کے چسکے کی خاطر۔ کیا ہم سارا سال نہیں کھاتے؟ کیا خدا ہمیں نہیں دیتا؟ دیتا ہے، بہتر دیتا ہے، تو پھر ایسا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، تو لالچ اینا کو لالچ کر لے، اینا کو لالچ کر، شامی پتہ چلو کیوں ہے پاس سمجھ لو، وہ شامی ڈاکٹر کو چلے گئے، پھر چلے گیا، ہو گیا، بڑی مشکل بچے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا بدنی نقصان بھی اور روحانی نقصان بھی، ٹھیک ہے، اپنے بدن کا نقصان بھی اور روحانی نقصان۔ کیونکہ واضح طور پر مجھے اکثر یہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھیڑ کسی کے پیچھے چلی جاتی ہے یا ادھر قائل ہو جاتی ہے تو میں زیادہ اس کا پیچھا نہیں کرتا، ایک دفعہ بیٹھ کر سمجھاتا کیا آپ سے کوئی جو نے کہ ٹھوکر پہنچی ہے، نہیں جی ویسے یہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی جگہ پر رہ کر کھانا کھائے، بار بار ادھر ادھر نہ جائے۔ وفادار بھیڑ وہی ہے جو ایک ہی جگہ پر رہ کر کھانا کھاتی ہے، اور وہ پھر صحت مند بھی ہوتی ہے، اور وہ بھیڑ پھر پھلتی بھی ہے، اور وہ بھیڑ جو ہے وہ بانج نہیں رہتی، بلکہ وہ آنے والے وقت میں وہی بھیڑ بچے دینے والی، دودھ دینے والی بن جاتی ہے، کہ پھلدار بھیڑ بنتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وفادار بھیڑ ہے، وہ اپنے چرواہے کی آواز کو سمجھتی ہے۔ اس لیے ہر طرح کے لالچ سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ کئی دفعہ پادری لالچ دیں گے، آؤ جی اسی تعلیم دیں گے، باہر لے جائیں گے، ویزے ساڑھے کو لائے نہیں، آؤ
प्लॉट साढ़े को लाए आओ, इस तरह की बातें करते बहुत सी चीज़ों का लालच देंगे। सो मैं मुख्तसर करते हुए ये बात कहूँगा कि जब आप लालच करते हैं, पहला नुकसान किसका करते हैं? किसका? खुदा बाप का लालच करते हैं। और दूसरे नंबर पर अपना लालच करके नुकसान करते हैं। अपना रूहानी नुकसान भी करते हैं और अपना जिस्मानी नुकसान भी करते हैं, यानी कि दुनियावी भी जिस्मानी भी। वो किस तरह से कि जब आप लालच करते हैं तो दीगर लोग भी कुछ समझते हैं। एक तो बदनी नुकसान भी हो गया, हम बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दुनियावी नुकसान कैसे कि जब हम लालच करते हैं तो दीगर लोग भी समझते देखते हैं, ऐ बड़ा बंदा लालची है, ऐ पादरी बड़ा लालची है। लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि रफाकत से पीछे होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने गलत रवैये का बीज बोते हुए दूसरे लोगों पर जब इंतज़ार करते हैं और हम उस रफाकत से, दोस्ती से, खानदानों से कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ये भी नुकसान है लालच करने का। तो इसलिए याद रखना, किसी की चीज़ का लालच न करना। कई दफ़ा को कार आएगा, फटाफट तैयार रख लो, तैयार रखियो जी, ये बड़ी तेज़ जे घरों को चीज़ें चोरी कर जाती है या कर जाता जी। जे घर दे विच बच्चे ने अगे पीछे गाड़ी, तो फिर वो पहले बदनाम है, वो आई सी तो आया सी तो लाया गया बाज। ठीक है, तो वो क्या होता है, नफरत दिलों में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह लालच ना करें, अपना म्यार कायम रखें ताकि आप उनके घर में भी आ जाए तो वो खुशी के साथ हो, कहे बैठो जी बैठो, चीज़ें जो आपको पड़ोगे पता है कि इस शख्स ऐसा नहीं है। आप अच्छी गवाही लोगों को दें, अच्छी गवाही दें। दफ्तर में है, किसी जगह पर है, कोई चीज़ चोरी हो जाए तो लोग कहने लगे ये क्वेश्चन सानू पता है, ये चीज़ आगे पीछे नहीं कर सकता। ये कहा कि जितनी वहाँ पर यरू के लोगों पर जाओ और सोना चांदी लोहा पीतल, ये सारी की सारी चीज़ें खुदा के लिए मखसूस है, ये खुदा के लिए मखसूस है, और उन्हें ले आना और बाकी जितनी भी चीज़ें हम उनको बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। अकल के दिल में, कुछ और साथियों के दिल में लालच आ गया, वहाँ पर सोना, चादर, इस तरह की चीज़ देखी, वो ले आए, जाकर दबा दी, और पता चला कि बाबा आई और प्रॉब्लम आई, तो पता चला किसी ने कुछ किया है। होते होते पूरा निकला, वो अकल के नाम का निकला। और क्या हुआ, मुख्तसर ये करते हुए कि उस शख्स को सब लोगों ने पत्थर मार मार कर मार दिया, साफ कर दिया, और वो बड़ा पत्थर वहाँ पर बन गया। किस तरह से? लालच करने से। खुदा के भी मुजरम, लोगों का भी मुजरम, कि आपने ही उस्ताद को बेच डाला। जब लालच आ जाता है, अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। लालच आ जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। लालच आ जाता है, अपने शोहर को भूल जाते हैं, अपनी बीवी को भूल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ सामने, जो चीज़ सामने है कि मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ और अपने पैसे को हासिल करना चाहती हूँ। लालच में आकर क्या हुआ, वो अपने इस कदर खुदा की, यीशु मसीह की रफ़ाकत से दूर हो गया, उसके लोगों से दूर हो गया, जुदा हो गया, और आखिरकार उसने अपने आप को फांसी दे दी। और क्या हो गया, वो मर गया। ये लालच का नतीजा है। जब उसने लालच किया तो उसका भी क्या नुकसान हुआ। ऐसे ही है हस्ती जिसका हम नुकसान करते हैं, वो कौन सी हस्ती है? तीसरी हस्ती दूसरे लोग हैं। कौन से हैं? लोग, माशरे के लोग। हम उनका भी नुकसान करते हैं जब हम लालच करते हैं। जब हम लालच करते हैं, हम दूसरों का क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। बहुत सारी बातें लेते हुए, लेकिन एक बात शेयर करना चाहूंगा। दाऊद ने क्या किया? हत्ती की बीवी का लालच किया। ऐसे ही जब उसके अंदर लालच आ गया कि ये भी मेरी बीवी होनी चाहिए, उसने क्या नुकसान किया? दूसरों का जब नुकसान हम करते हैं, कैसे? उसने उसके शोहर को मरवा डाला। उसके शोहर को क्या किया? मरवा डाला। जब हमारे अंदर लालच आता है, हम दूसरों का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता, आपने कई ऐसे वाकयात आज भी देखे होंगे कि जब किसी शादीशुदा खातून की किसी और के साथ दोस्ती हो जाती है, तो वो किसी तरीके से करती है कि ये पीछा मेरा नहीं छड़ता, इधर लगता पीछा छड़वाना ही पैना, ठीक है, और कोई ना कोई चीज़ दे के उन्हें मार देता, किसी तरह से मार, चलो जान छुट्टी। इन्हें नहीं पता जान छुट्टी नहीं है, बल्कि जान और भी ज़्यादा दुखों में पड़ चुकी है। नुकसान तो उस लालच के आकर दूसरे को नुकसान कर दिया।
ٹھیک ہے، جب ہم لالچ کرتے ہیں تو دوسرے کی چیزوں کو نقصان کر دیتے ہیں. یار موٹر سائیکل پہ پچھلے دنوں میں ایک بار یہاں ہمارے محلے میں ایک خاندان، انہوں نے بیچارے ابھی نیا موٹر سائیکل لے کر آئے، نمبر بھی نہیں لگا تھا. اس بس میرے کبھی جی کیا ہوا جی؟ وہ دیکھنا تھا کہنے میں کہ ہمارا رات کو بائک تھا وہ لے کر ہی آئے، وہ اندر کھڑا تھا تو صبح اٹھے تو آئے نہیں. پتہ نہیں کہ انہوں نے کس طرح سے لیا ہوگا. ابھی ایک ہی قسط دی ہوگی، دوسری قسطیں بھی باقی ہیں، کیونکہ اکثر ہم قسطوں پر آسان ہے آج کل چیزیں لینا. تو اور وہ پریشان میاں بیوی گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کتنے دکھی ہیں. لیکن لالچ کس نے کیا؟ وہ چیز کو لے کر نقصان کس کا کیا؟ وہ جنہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ پتہ نہیں کیا کس طرح تھوڑے کر کے اور خیالات کر کے انہوں نے وہ چیز کر لی. نقصان ہو گیا، دوسرے کو نقصان ہو گیا. یہ دنیاوی نقصان ہے. ہم روحانی نقصان بھی کرتے ہیں جب ہم لالچ کر دیتے ہیں اور وہ دوسرا شخص بڑا. میرے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے بارے میں کلیسیا کچھ لوگ بڑے اچھے ان کے خیالات ہیں کہ کہیں گے پادری مولوی صاحب ایسے ہیں، پادری مولوی صاحب ایسے ہیں، ایسے ہیں، لیکن ایک وقت آئے پتہ چلے وہ فلاں جگہ پر لالچ کرتے انہوں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ بات کی تھی، یہ ایسے کیا، لالچ میں آ کر کیا. اچھا ایک نہیں، اے بھی لالچ ہے، اے بھی لالچ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر جو آپ کو میرے سے برکت ملتی ہے، آپ کے اندر وہ ایک منفی رویہ کا بیج بویا جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کا روحانی نقصان یہ ہو جائے گا، آپ مجھ سے کبھی بھی برکت حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ دل بند ہو جائے گا. ایسے کیا ہے؟ اسی طرح آپ کے طرف سے بہت سے لوگ اچھے خیالات رکھتے ہوئے جب آپ لالچ میں آ کر کچھ ایسا قدم اور اسی کا نقصان کریں، کسی اور کا نقصان کریں گے، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا آپ کے بارے میں اس کا ذہن بند ہو جائے گا، برکت وہاں پر رک جائے گی. نقصان ہوا کہ نہیں؟ اس لیے جب ہم لالچ کرتے ہیں تو ہم نقصان، کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. کس کا نقصان کرتے ہیں؟ نمبر 1 خدا باپ کا، اور پھر دوسرے نمبر پر اپنے آپ کا، پھر تیسرے نمبر پر دوسروں کا. ہاں جی، کیا خیال ہے؟ لالچ ایک کیا ہے، نقصان کتنے کیے ہیں؟ 3 ہستیوں کا نقصان. لالچ ایک ہے اور نقصان کتنے لوگوں کا؟ 3 لوگوں کا. اب دیکھیے کہ دفعہ منٹوں میں جلدی میں نقصان کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ کس قدر اس کا اثر ہو سکتا ہے اور نقصان کس قدر ہو سکتا ہے. بیٹو ریکویسٹ کروں گا، آج اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، حل واضح طور پر یہی ہے کہ جب ہم اپنے گناہ کے اقرار کرتے ہیں اور انہیں ترک کرتے ہیں تو خدا کی رحمت ہم پر ہوگی. ہم بحال کیے جائیں گے اور ہمیشہ خدا میں رہیں گے اور مضبوط کلیسیا کا حصہ بن جائیں گے. آمین. کتنی خوشی کی بات ہو کہ جہاں 1200 سے لوگ ہیں، ہم کرسچن لوگ ہیں اور ہمارے اندر لالچ ہے.